ناظرین، اس وقت ہم عارف خٹک لالا کی بیٹھک میں ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عارف خٹک سوشل میڈیا خصوصاً فیس بک کی ایک مشہور اور معروف شخصیت ہیں۔ ان کے نام سے شاید آپ سب واقف ہیں۔ عارف خٹک لالا کو ہم نے بہت عرصے بعد بڑی مشکلوں سے قابو کیا۔ کبھی وہ بلوچستان کی صحراؤں میں ہوتے ہیں تو کبھی KPK کے پہاڑوں میں اور کبھی پنجاب کے میدانوں میں۔ آج بڑی مشکل سے ہم نے ان سے وقت لیا اور آج ان کی بیٹھک میں ہم یہاں موجود ہیں۔ آئیے عارف خٹک صاحب سے بات کرتے ہیں۔ لالا جی، آپ کا بڑا شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کہاں سے ہے اور آپ ویسے کرتے کیا ہیں، اور آپ نے جو تحریریں ابھی تک لکھی ہیں اس بارے میں بھی آپ کس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ان باتوں سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ سب جانتے ہیں کہ میں عارف خٹک کے نام سے لکھتا ہوں اور میں پچھلے 12 سالوں سے سوشل میڈیا پہ اپنے اوریجنل نام سے موجود ہوں۔ میں شروع میں جب آیا تھا تو جرنلزم کے حوالے سے میرے آرٹیکلز آتے تھے، 2008 2009 افغانستان کے حوالے سے آتے تھے۔ تو عمران خان کی دھرنوں کے بعد جب سوسائٹی کے اندر سٹریس تھوڑا سا زیادہ ڈیولپ ہونے لگا، بائی کی بات نہیں سن رہا تھا، تو اس وقت میں طنز و مزاح کی طرف آیا۔ میرا تعلق پشاور کے خیبر پختونخوا کے ضلع کرک سے ہے، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مادی وسائل سے مالا مال ضلع ہے۔ تو میرا سب سے پہلا فوکس بھی اپنے علاقے کی طرف تھا کہ میں وہاں پہ ریہیبلیٹیشن اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ کام کر سکوں۔ تو الحمدللہ جہاں سے ہم نے ایک غریب لڑکا تھا، PhD اسکالر تھا، انتہائی غریب ترین لڑکا، اس کو ہم نے MNA بنایا، اور الحمدللہ کرک کے حوالے سے اس نے بہت زیادہ سب پروجیکٹس کر رہے ہیں اور ابھی بھی گراؤنڈ کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں۔ افغانستان میں 14 سال میں نے گزارے، تو مجھے افغانستان کی معروضی حالات پاکستان کی بھی وہی تھے۔ تو افغانستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، پشتون بیلٹ کے حوالے سے، وزیرستان کے حوالے سے تو ان چیزوں کا آئیڈیا تھا۔ لیکن میرے ساتھ ہمیشہ مشکل یہ رہی کہ طنز و مزاح میں لکھتا ہوں اردو نثر نگاری کے لیے، اردو نثر میں لکھ رہا ہوں، لیکن جب سیاسی یا زمینی حقائق جب الگ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر مجھے بہت تلخ لکھنا پڑتا ہے، جس سے کافی سارے اختلافات ہو جاتے ہیں، مجھے کافی سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جہاں قوم کے لیے بات لکھتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو جذباتیت ہو رہی ہے ہماری پشتون قوم کے اندر یا ہر قوم کے اندر ہو رہی ہے، تو وہ اس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ انصاف کی فراہمی سب سے مشکل ترین کام ہے۔ تو جب انصاف کے لیے اپنے وال سے میں جب آواز اٹھاتا ہوں تو الحمدللہ اس میں بھی اللہ کی خاص نصرت ہوتی ہے میرے ساتھ، تو میں وہ کام کر لیتا ہوں، مظلوم کے لیے میں اٹھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ سم ٹائم شرمندگی بھی ہونے لگتی ہے کیونکہ غلط انسان کو ہم لوگ سپورٹ کر لیتے ہیں، تو کافی لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نہ ہمیں سیلری مل رہی ہے، نہ ہمیں اس بات کی تنخواہ مل رہی ہے، لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ اور اردو نثر پہ میں جب لکھتا ہوں تو کافی لوگ اس کو قابل قبول اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ میں جو لکھتا ہوں بہت زیادہ کھلا ڈولا ہوتا ہے، لیکن میری طنز و مزاح میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک تلخ سچائی ہوتی ہے، وہ جیتے جاگتے کردار ہوتے ہیں جو میرے آس پاس ہوتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ہمارے علماء کرام ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں واعظ اور تلقین کرتے رہتے ہیں سنجیدگی سے، تو ہمارے لیے روٹین کا ایک حصہ ہے۔ جب وہ سن لیتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں تو ان کے ذہنوں سے وہ چیز چلی جاتی ہے۔ تو ہمارے پشتونوں میں ایک مولانا بجلیگر صاحب ہوا کرتے تھے، تو وہ اس کے لاکھوں کا مجموعہ ان کو سنتا تھا، کیونکہ وہ بیچ میں سے کافی چٹکلے اور چس اٹھانے والی باتیں کرتے تھے، تو لوگ اس کو بہت شوق سے سنتے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ بہت عرصے سے محنت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور ابھی تک آپ کو اپنے اس مقصد میں کتنی کامیابی ملی ہے اور آئندہ آپ کو کتنی کامیابی ملنے کی توقع ہے؟ کامیابی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے ہاں پشتونوں میں کافی ایسی روایات ہیں جس پہ ہم صرف افسوس کر سکتے ہیں، جس طرح عورتوں کی شادی میں، لڑکوں کی شادی میں پیسہ لینا، دشمنیاں۔ آپ نے بھی جب میرے ساتھ تھے تو آپ نے بھی میرے بھائی کی ایک افسانہ میں نے لکھا تھا اس پہ کہ دشمنی میں ہم لوگ 2 بھائی تھے اور ایک وہاں پہ مر رہا تھا تو اپنی ماں سے ملنے نہیں آ سکا، تو باپ اس کا ناش اور اس کی لاش لینے گئے۔ تو میں نے جب وہ لکھا تو اتنے کافی سارے لوگ اس افسانے پہ روئے،
اور مجھے ان باکس میں اور ٹیلی فون پہ اتنے لوگوں نے تذیت کی، خاص کر آپ نے بھی مجھے تذیت کی کہ آپ کے روس والے بھائی کیسے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ ایک افسانہ تھا، اس کا میری ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو جو ہمارے ہاں دشمنیاں ہوتی ہے، خاندانی روایت در روایت جو دشمنیاں چلتی ہیں، میں اس پہ لکھتا ہوں ہمارے پشتونوں کی جو کچھ برائیاں ہیں، کیونکہ میں خود بذات خود پشتون ہوں، تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ میرا حق ہے کہ میں پشتونوں کے خلاف لکھوں، ان کو ان کی کمزوریاں بتاؤں، کیونکہ غیر پشتون بدقسمتی سے اگر پشتون کے خلاف لکھتا ہے تو اس سے بہت بڑے ایک تعصب کا تاثر اڑتا ہے، اور ہم پشتون تھوڑے سے نازک مزاج اور تھوڑے سے حساس طبیعت کی بھی مالک ہیں۔ پی ٹی ایم کی جو تحریک ہے، جب اس نے شروع میں سر اٹھایا تو بہت سارے مدارس کے طلباء، دیندار لوگ اور ایکس وائی زیڈ مطلب ہے کہ اسکول کالج کے طلباء سمیت سب نے اس کو مطلب ہے کہ بہت زیادہ پروموٹ کیا اور اس کے ساتھ دینے کی مطلب ہے کہ حوالے سے انہوں نے آواز اٹھائی۔ تو سب سے پہلے اس کے خلاف میرے اندازے کے مطابق جہاں تک میں نے دیکھا ہے، آپ نے سب سے پہلے قلم اٹھایا تھا۔ تو اب تک پی ٹی ایم کی تحریک کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور جو اس کا فی الحال جو وہ ہے کہ اس کا جو فی الحال جس طریقے سے وہ چل رہی ہے اور مستقبل میں اس کے مطلب ہے کہ کیا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں؟ پشتون تحفظ تحریک یا مومنٹ یہ ایک حقیقت ہے، اسے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ جب پشتون تحفظ تحریک بن رہی تھی، بلکہ اس کے بننے سے پہلے منظور پشتون اور میں ہم بہت کلوزلی اس کو واچ کر رہے تھے، تو میں نے منظور کو ایک مشورہ دیا تھا کہ منظور، اس وقت پاکستان میں سارے طبقات، سارے اقوام حالت جنگ میں ہیں۔ جنوبی پنجاب کی کتنے لوگ ہیں جو کہ مسنگ پرسنس ہو چکے ہیں، پنجاب کے اندر جو غریب طبقہ ہے ان کے ساتھ کافی پرابلمس ہیں، بلوچوں کے ساتھ کافی ناراضگیاں ہیں، کافی پرابلمس ہیں، پشتون کے ساتھ کافی ہیں۔ تو بجائے اس کی کہ ہم اس کو ایک طبقے تک محدود رکھیں، ہم نے پورے پاکستان، پوری ریاست کی آواز اٹھانی ہے۔ سب سیاسی جماعتوں نے ویلکم کیا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پشتون بیلٹ میں جو 2 لسانی تنظیمیں ہیں، ان کی پہلی کوشش تھی کہ وہ اس تنظیم کو، اس تحریک کو ہائی جیک کر کے اپنے مطلب کے لیے استعمال کر لے۔ تو ظاہری بات ہے مختلف الخیال لوگ اس کے اندر جمع ہوتے گئے، جس میں مذہبی طبقہ سر فہرست تھا، کیونکہ سب سے زیادہ مسنگ پرسن میں مذہبی طبقہ آیا ہے، لیبرل کوئی اتنا نہیں ہوا، تو مذہبی طبقہ سب سے زیادہ متاثر تھا۔ تو انہوں نے پی ٹی ایم کے آواز پہ لبیک کہا، ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اس میں لیبرل بھی شامل ہو گئے، اس میں ہر طبقے کے لوگ، اس میں خواتین بھی، ایون کے بچے بھی شامل ہو گئے۔ لیکن جب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو لسانی تنظیموں نے اس آڑ کے اندر جو گن مچانا تھا، سب سے پہلے تو ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے پشتون اقدار کے اوپر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی، ترقی کے نام کے اوپر۔ دوسرے، انہوں نے یہ غلط کام کیا کہ جو وزیرستان کی ایک خصوصی ذہنیت ہے قبائلوں کی، جو کہ احساس برتری کا شکار ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم وزیرستان کے پشتون دوسری پشتونوں سے ہم برتر ہیں، اس نے پشتون ازم کے اس نظریے کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اور تیسرا نقصان ان کو پہنچایا جو این جی او زدہ لوگ جو کہ پہلے سے کام کر رہے تھے، امریکن بیسس کے اوپر کام کر رہے تھے، تو میں نہیں نام لینا چاہتا، وہ خواتین نے آ کر جو تصویر پورٹریٹ کی پوری دنیا میں پشتونوں کے لیے، وہ ناقابل قبول تھی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف ان جیسے چھوٹے سے لوگوں کے طبقے کی وجہ سے پی ٹی ایم کو کوئی اتنا نقصان پہنچے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر منظور پشتون یا ان کے جو دوسرے رہنما ہیں، اگر وہ اپنی تحریک کو غیر پارلیمانی کہہ کر، کیونکہ غیر پارلیمانی آپ کو اس لیے کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر سارے سیاسی ورکرز موجود ہیں۔ ابھی پشتونوں سے کہ اس تنظیم سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس لیے خدشات ہیں کیونکہ وہ خود پشتون ہیں اور پشتون بیلٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اسفندیار کو بھی تحفظات ہیں، اس سے اچکزئی کو بھی تحفظات ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے سب کے تحفظات دور کرنے پڑیں گے، آپ کو اپنا بیانیہ واضح کرنا پڑے گا کہ آیا یہ تنظیم صرف پشتون قوم کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے، یا یہ تحریک ایک ایسے ایجنڈے کے اوپر گامزن ہے کہ جس میں اپنے لیے الگ وطن کا قیام یا افغانستان کے ساتھ الحاق، کیونکہ یہ سب سے بڑا کنفیوژن ایک بیانیہ ہے۔ پی ٹی ایم کو اس کو کلیئر کرنا ہوگا، پی ٹی ایم کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ریاست کے اندر ریاست سے اپنے حقوق مانگ رہی ہے۔ اس کے لیے میں نے بھی گراؤنڈ پہ بڑی کوششیں کی، اسلام آباد میں ان کے لیے میں نے سیمینار کرایا جس میں گورنر خیبر پختونخوا شامل تھے۔ عمران خان نے ہمیں خود کہا تھا کہ وہ اس میٹر کو دیکھیں گے، پھر ہم نے کور کمانڈر پشاور سے مل کر ہم نے اس کے لیے جرگہ کیا، لیکن بدقسمتی سے دونوں فریقین کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے وہ چیزیں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ پی ٹی ایم کی تحریک اور ریاست کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ حضرات نے اور آپ نے اور آپ کے تفریدی بھائی وغیرہ نے جرگہ کے نام سے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا تھا۔
تو وہ پلیٹ فارم سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ ایک سائٹ پر ہو چکے ہیں، اس کی کوئی وجہ یا جرگہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا اور اس کو کیوں ختم کر دیا کہ یہ بظاہر اب فعال نظر نہیں آتا؟ جرگہ پاکستان ہم نے صرف اور صرف ایک پلیٹ فارم دیا تھا دونوں فریقین کو. اس میں جرگہ پاکستان کا اپنا کوئی ذاتی منشور نہیں شامل تھا اور نہ ہم کوئی ریپریزنٹیشن چاہ رہے تھے کسی ایک مخصوص فرقے کی طرف یا طبقے کی طرف. ہم نے جرگہ پاکستان بنایا تھا منظور پشتون اور ریاست کے بیچ میں مکالمہ کرنے کے لیے، مگر کامیابی نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طبقے میں سے ایک بھی طبقہ سنجیدہ نہیں تھا، نہ فوج، نہ ریاست اور نہ منظور پشتون کے گروہ. اس میں سب سے برا کردار جو ادا کیا وہ جو پارلیمانی ممبر آپ کے بیٹے ہیں، MNA بیٹے ہیں جو پارلیمنٹ سے سیلیز لے رہے ہیں، انہوں نے بہت برا کردار ادا کیا. تو عابد افریدی اپنے لیول پہ اپنے علاقے کے لیے اب آواز اٹھا رہا ہے. وہ عابد افریدی کا اپنا ایک ذاتی کوشش، ہم اس کی وہ کر لیتے ہیں، لیکن میں ابھی جرگہ پاکستان کے ٹیم کا ابھی مزید حصہ نہیں ہوں. لالا جی، آپ فیس بک میں بہت کھل کے اور بہت زیادہ مطلب ہے کہ ایسے انداز سے لکھتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال وہ ہے، ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں لالا کی زندگی بھی شاید ایسی ہو. تو آپ نے ابھی تک جو لائف گزاری ہے اور اپنی نوجوانی کی اسٹوڈنٹ لائف وغیرہ جو ابھی تک آپ نے گزاری ہے، کیا وہ بھی اس سے کوئی ریلیٹڈ یا اس سے میچنگ اس میں ہے؟ اس طرح کی لائف ہے آپ کی؟ کافی سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ لالا آپ جس طریقے سے فحش لکھتے ہیں اور جس طریقے سے گناہوں والے الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی واقعی آپ خود کرتے ہیں یا کر چکے ہیں؟ تو ان کو بتانے کے لیے میں آج آپ کے ساتھ اسی بات میں اس کا اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بچپن اور میری جوانی بہت شریفانہ انداز میں گزری اور ابھی بھی گزر رہی ہے. میں جو کچھ کر نہیں سکا تو وہ چیزیں وہ میں صرف الفاظ کے خز اٹھا کر وہ تھوڑا سا نا وہ جوانی اور پشتون ولی کو تھوڑی ٹھنڈک پہنچا رہا ہوں. تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت سنسیئر ہوں، بہت مخلص ہوں اور بہت وفادار ہوں. اور ہمارے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ منہ کی فائر بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن میں قلم کی فائر بہت زیادہ کرتا ہوں. عام زندگی میں بہت سنجیدہ اور بہت الگ قسم کا بندہ ہوں. عارف بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمارے سوالات کا جوابات دیے. اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، عارف خٹک صاحب کے ساتھ جو ہماری نشست ہوئی، سوالات ہوئے، جوابات ہوئے اور ان کی جو باتیں آپ حضرات نے سنی، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ انٹرویو پسند آ گیا ہوگا. اگر یہ پسند آئی یہ ویڈیو آپ کو تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.